جنگ آزما قسط نمبر 6۔ بابر اپنے بیگوں سے مشورہ کرنے کے بعد سمرقند پر حملہ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اب تو اس کی نانی دولت بیگم بھی اس کی ہمنوا تھی، کیونکہ حال ہی میں ان کے بیٹے کو باعث فور شکست دے چکا تھا۔ اب وہ خواہش مند تھی کہ اس شکست کا بدلہ بابر کے ہاتھوں لیا جائے۔ وہ اس وقت سلطان علی کی طرف بھیجے گئے پیغام پر غور کر رہا تھا، جس میں اس نے بابر کا ساتھ دینے کا عہد و پیمان کیے تھے۔ یہ عہد کیا تھا کہ دونوں مل کر سمرقند پر چڑھائی کریں گے، کیونکہ دونوں کا دشمن ایک ہے۔ میر خدام اندر داخل ہوا اور اطلاع دی کہ حکمران کی والدہ محترمہ ملاقات کی خواہش مند ہے۔ بابر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کتلک نگار اندر داخل ہوئی اور بیٹے کو دعائیں دیتے ہوئے ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد بابر بھی بیٹھ گیا۔ میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ سلطنت کے کاموں میں پڑھ کر تم بہن کی طرف سے بالکل غافل ہو چکے ہو۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ایک وہی تو ہے جو میری بہن بھی ہے اور میری سرپرست بھی، میں اس کی طرف سے کیسے غافل ہو سکتا ہوں؟ تمہیں معلوم ہے وہ 20 سال کی ہونے کو آ رہی ہے اور اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی۔ آپ اس کی شادی جہاں کرنا چاہیں گی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں، وہ وہاں نہیں چاہتی۔ اب تو وہ اتنی خودسر ہو گئی ہے کہ میری بات بھی سننے کو تیار نہیں۔ وہ تمہاری بات سن لیتی ہے، تم ہی اسے سمجھاؤ۔ آپ اس کی شادی کہاں کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، میں نے اس سے پوچھا بھی تھا، اس نے انکار کر دیا تھا۔ احمد تنبل بڑے عالی نسب ہیں، ان کے پردادا سلطان تھے اور چنگیز خان کے رشتہ دار۔ ان کے بڑے بھائی ان دنوں تاشقند میں تمہارے ماموں کے وزیر اعظم ہیں، وہ تمہارے وفادار بھی ہیں۔ تمہیں یاد ہے جب خانزادہ کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا تو یہی احمد تنبل تھے جنہوں نے یعقوب بیگ کا سر تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دیا تھا۔ خانزادہ کہتی ہیں کہ احمد تنبل بھی اس سازش میں شریک تھا، اس نے محض سرخروئی کے لیے یعقوب بیگ کو راستے سے ہٹایا تھا۔ وہ یہ بات صرف اس لیے کہہ رہی ہے کہ احمد تنبل کسی مملکت کا حکمران نہیں، وہ تمہارا ملازم ہے۔ اتنی بات میں بھی سمجھتی ہوں کہ وہ کسی شاہ کی ملکہ بننے کے لائق ہے، لیکن کیا کیا جائے، اس کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ بابر نے اس عزم کے ساتھ خانزادہ سے ملاقات کی کہ وہ اسے قائل کر لے گا، لیکن جب بحث ختم ہوئی تو وہ خود قائل ہو چکا تھا۔ اسے یہ کہہ کر بات ختم کرنا پڑی، میں تمہاری شادی ہرگز اس شخص سے نہ ہونے دوں گا جسے تم پسند نہیں کرتی۔ بابر نے سمرقند کی سرحد بنانے والا دریا پار کیا، راستے میں کئی شہر فتح کیے اور جوانوں کو بھرتی کرتا ہوا ایک پہاڑی گاؤں شیراز پہنچ گیا۔ یہاں اس کی قسمت نے پھر ایک کھیل کھیلا۔ کئی سو مسلح سپاہی گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے اور امان کے طالب ہوئے۔ معلوم ہوا یہ لوگ بابر کو سمرقند سے روکنے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن انہوں نے بابر کی ملازمت کو فوقیت دی۔ ان سپاہیوں کے ساتھ ایک سردار بھی تھا جس کا نام آویس بیگ لیگری تھا۔ یہ اتنا دبلا تھا کہ بعد میں اس کا نام ہی دبلا آغا پڑ گیا۔ بابر علی کے لشکر میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا تھا، لیکن اسے سلطان علی کی آمد کا انتظار تھا۔ دونوں کے درمیان یہ طے ہو گیا تھا کہ سردیاں گزر جانے کے بعد وہ دونوں مل کر سمرقند پر حملہ آور ہوں گے۔ سلطان علی اسی مقام پر اس سے آ کر ملے گا جہاں بابر اب ٹھہرا ہوا تھا۔ سلطان علی وعدے کے مطابق وہاں نہیں آیا۔
بابر پیدائشی طالع آزما تھا، اسے پرواہ نہیں تھی کہ سلطان علی اس کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں۔ وہ یہاں سے روانہ ہوا اور پیش قدمی کرتے ہوئے ان پہاڑی باغوں میں ڈیرے ڈال دیے، جہاں سے امیر تیمور کے قلعے کے چمکتے گنبد اور خاکی فصیلیں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور چند جنگجو باہر آئے۔ بائسن فور نے خود نکلنے کی بجائے یہ بہتر سمجھا تھا کہ جنگجو باہر بھیجے جائیں، دیکھا جائے کہ بابر کے سپاہیوں میں کتنا دمخم ہے۔ بائسن فور کوئی اور نہیں، اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ جنگ دو بھائیوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ بابر کے دلیر سپاہیوں نے ان جنگجوؤں کا خوب مقابلہ کیا، کچھ کو قتل کیا، کچھ واپس بھاگ گئے۔ کئی دن تک یہی کھیل جاری رہا۔ کچھ جنگجو باہر نکلتے، کچھ دیر مقابلہ ہوتا اور پھر سناٹا چھا جاتا۔ اسی دھوپ چاؤں میں قدم با قدم بڑھتے ہوئے اس کا لشکر نواحِ شہر پر قابض ہو گیا۔ شہری اور تاجر جنہیں اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، بابر کے لشکر کے آ جانے اور پڑاؤ کے بازار میں اجناس فروخت کرنے لگے۔ سودا سلب خریدنے کے لیے قیمت ادا کرنا پڑتی تھی۔ ایک دن سپاہیوں نے لالچ میں آ کر تاجروں کا اسباب لوٹ لیا اور انہیں مار پیٹ کر بھگا دیا۔ یہ تاجر روتے پیٹتے بابر کے پاس گئے۔ بابر اس لوٹ مار کے سخت خلاف تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سارا سامان جو لوٹا گیا ہے سمرقندیوں کو واپس کر دیا جائے۔ دوسرے دن کی پہلی گھڑی ختم نہیں ہوئی تھی کہ تمام سامان ان کے مالکوں کو واپس کر دیا گیا۔ سپاہیوں نے سامان واپس ضرور کر دیا، لیکن ان کے دلوں میں بابر کی طرف سے کینہ آ گیا اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ جنگوں میں سپاہیوں کو مال غنیمت ملتا ہے اور ہمیں لوٹ مار بھی نہیں کرنے دی جا رہی۔ یہی تنازعہ بعد میں اور گہرا ہوتا گیا اور بابر مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ بابر محاصرہ کیے ہوئے تھا، ابھی قلعے پر حملہ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک رات جب ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا کہ چند لوگ لشکر میں آئے اور سرداروں کو یہ باور کرایا کہ سپاہی اس محاصرے سے تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بابر کے شہری جلد از جلد شہر میں داخل ہو جائیں اور قلعے پر ان کا قبضہ ہو جائے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ انہیں ایک ایسی جگہ سے لے جا سکتے ہیں جہاں ایک دروازہ ہے جسے باب فیروزہ کہتے ہیں۔ وہاں ہمارے آدمی موجود ہوں گے جو دروازہ کھول دیں گے۔ آپ کی سپاہ اندر چلی جائے گی، پھر باقی دروازے وہ خود کھول دیں گے۔ بابر کے نہایت پرانے آزمودہ ساتھی ان شہریوں کی باتوں میں آ گئے اور انہیں رہبر بنا کر ان کا ساتھ ہو لیے۔ بھیانک رات، گپ اندھیرا، راستوں سے عدم واقفیت، ایک غار کے دہانے پر پہنچے۔ شہریوں نے انہیں بتایا کہ اسے غار عشاق کہتے ہیں، بس اسے پار کرنے کے بعد باب فیروزہ آ جائے گا۔ یہ غار جیسے ہی پار کیا، قلعے والے گھات لگائے بیٹھے تھے، تلواریں چمکی اور سب کے سب مارے گئے۔ صرف ایک بچ گیا، ورنہ یہ ماجرا کبھی نہ کھلتا۔ اس نے واپس آ کر اس دھوکے کی تفصیل بابر کو بتائی۔ بابر اس قتل و غارت گری سے اتنا پریشان ہوا تھا کہ ممکن ہے محاصرہ اسی وقت ختم ہو جاتا کہ جانوروں کو چارہ فراہم کرنے والے دوڑتے ہوئے آئے اور خبر دی کہ مشرق کے راستے سے سواروں کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ بابر کو یہ امید ہوئی کہ شاید سلطان علی کا لشکر ہو، لیکن وہ یہ سوچنے لگا کہ حلیف اس طرح چڑھتے دوڑتے نہیں آتے، کوئی قاصد آنے سے پہلے اطلاع تو لاتا۔ بالآخر مغل سپاہیوں نے بہت جلد پہچان لیا کہ یہ دریا پار کا ازبک لشکر ہے۔ ساتھ ہی شور مچ گیا کہ شیبانی خان آ گیا۔ اسے یقیناً بائسن فور نے اپنی مدد کے لیے بلایا ہے۔ بابر نے قریبی سواروں کو پکارا اور انہیں لے جا کر چپ چاپ ازبکوں کے سامنے ایک بلند جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تمام سپاہی اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی۔ شیبانی خان نے ٹیلے کی طرف دیکھا تو بابر کے لشکر سے مرعوب ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اپنی فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔
اب دونوں حریف آمنے سامنے تھے۔ شیبانی خان کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ بابر یہاں تک پہنچ گیا ہے، ورنہ وہ اس معاملے میں ٹانگ نہ اڑاتا۔ اب تو وہ یہ سمجھنے لگا کہ پوری جنگ اسی کو لڑنا پڑے گی، اور کس لالچ میں؟ اسے معلوم تھا کہ سمرقند میں فاقے ہو رہے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ بائے سنفور نے اتنی دیر سے آنے پر اسے سخت سوز سنا دی۔ شیبانی خان ناراض ہو کر شمال کی طرف فرار ہو گیا۔ بابر نے پورے موسم گرما اور پھر ساری خزاں سمرقند کا محاصرہ جاری رکھا۔ بائے سنفور نے پورے 7 مہینے تک شہر کے پھاٹک نہ کھولے، لیکن شیبانی خان کے خفا ہو کر چلے جانے کے بعد حالات اچانک تبدیل ہو گئے۔ شہر کے نواحی علاقے میں بابر کی سپاہ پڑی ہوئی تھی۔ شہر کے اندر اس کے سپاہی محصور تھے۔ خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی تھی۔ شہری آئے دن شاہی سپاہ سے جھگڑتے رہتے تھے۔ شہریوں کو معلوم تھا کہ اس شہر کا اصل وارث کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، لیکن وہ دروازے کھولنے سے قاصر تھے۔ بابر سے مقابلہ کیا جا سکتا تھا، بھوک سے مقابلہ کیسے اور کب تک ہوتا؟ بائے سنفور کے اس صورتحال سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے چپکے شہر چھوڑنا شروع کر دیا۔ بائے سنفور کو اپنا انجام نظر آنے لگا۔ موسم سرما کا آغاز ہونے لگا تھا۔ برف پڑتی تو پھر راستوں کا حال بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے شہریوں اور تھوڑے سے سپاہیوں کو اپنے پیچھے چھوڑا۔ ایک رات اپنے اعزا، امراء اور مقربین کے ساتھ فرار ہو گیا۔ اسے معلوم تھا اس وقت اس کا کوئی تعاقب نہیں کرے گا۔ وہ خسرو شاہ کے پاس حصار بھاگ گیا۔ بابر کو اس کے فرار کی خبر جو ہی ملی اور سمرقند کے بیگوں نے دروازے کھول دیے، وہ نقاروں اور کرناؤں کی گونج میں شہر میں داخل ہو گیا۔ شہریوں کے استقبالی نعرے اس سے بھی زیادہ شور مچا رہے تھے۔ بابر گھوڑے پر سوار شہر میں داخل ہوا اور محل میں اتر گیا۔ وہ جب اس شہر میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو اس کی عمر صرف 5 سال تھی۔ اب اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ وہ تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ گنبدوں اور میناروں کا ایک جنگل ہے جو اس کے سامنے ہے۔ وہ ابھی کسی سے پوچھنے کے لائق نہیں تھا کہ کون سا گنبد الغ بیگ کے مدرسے کا ہے اور کون سا خانم مسجد کا۔ وہ سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ سنی سنائی باتوں میں سے جو باتیں اسے یاد تھی وہ انہیں تصور میں آباد کر رہا تھا۔ یہ قدیم شہر سکندر کے زمانے میں آباد ہوا تھا۔ شہر کا نام سمرقند اور متعلقات کا عنوان ماوراء النہر ہے۔ یہ علاقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں فتح ہوا اور یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب امیر تیمور کی فتوحات کا غلغلہ بلند ہوا تو اس فاتح و اعظم و سالار بے بدل نے اس شہر کو اپنا پایہ تخت قرار دیا۔ اس سے پہلے کسی بڑے تاجدار نے اسے یہ شرف نہیں بخشا تھا۔ شہر پناہ کا بڑا شہرا تھا۔ بابر نے اسے نپوایا تو 10,600 قدم تھی۔ دریائے کویک سمرقند سے 2 کوس کے فاصلے پر بہتا تھا۔ اس دریا کو دریائے کویک اس لیے کہا تھا کہ کویک ترکی زبان میں ٹیلے کو کہتے ہیں، اور یہ دریا ایک ٹیلے کے نیچے سے بہتا ہوا آگے کی طرف چلتا تھا۔ یہی دریا 40 کوس کا فاصلہ طے کرتے ہوئے بخارا پہنچتا تھا اور اس سے یہ سارا علاقہ سیراب ہوتا تھا۔ سمرقند کی عمارتیں امیر تیمور کے ذوق تعمیرات کا فیض تھی۔ ان عمارتوں میں سب سے شاندار عمارت امیر تیمور کا وہ محل تھا جو 4 منزلہ بنا ہوا تھا اور کرک سرائے کے نام سے مشہور تھا۔ محل کے بعد یہاں کی جامع مسجد کا شمار عجائبات میں ہوتا تھا۔ امیر تیمور ہندوستان سے واپسی کے وقت بہت سے سنگ تراشوں کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ان سنگ تراشوں نے مسجد پر بڑی ہنرمندی کے مظاہرے کیے تھے۔ مثلا قرآنی آیات اس قدر جلی حروف میں لکھی تھی کہ 1 کوس دور سے پڑھی جا سکتی تھی۔
کویک کے دامن میں جانب مغرب ایک میدانی باغ کے اندر ایک ایسی 2 منزلہ عمارت بنی ہوئی تھی جس میں 40 ستون تھے، سب کے سب پتھر کے، نئی نئی طرز سے تراشے ہوئے، بعض نالی والے، بعض پیج در پیج اور بعض میں دوسری ندرتیں تھیں۔ وسط میں وسیع ایوان بھی ستونوں پر قائم تھا۔ اوپر کی منزلوں میں چاروں طرف کھلی ہوئی غلام گردش بنائی گئی تھی۔ ان ستونوں کی وجہ سے یہ عمارت چہل ستون کہلاتی تھی۔ اس عمارت سے متصل ایک وسیع باغ تھا جس میں ایک عجیب و غریب بارادری بنی ہوئی تھی۔ یہ دراصل عوام کے لیے ایک تفریحی مقام تھا۔ اس بارادری میں پتھر کا ایک تخت بچھا ہوا تھا جو 14 گز طویل اور 7 گز عریض تھا۔ اس کے تمام در و دیوار پر چینی کا کام بنا ہوا تھا، اس لیے اس کا نام چینی کانا رکھ دیا گیا تھا۔ بابر نے اپنے جد امجد کے شاہی تخت کا بڑے فخر سے مشاہدہ کیا۔ یہ تخت ایک کوشک کے نیچے رکھا تھا جسے ایک ہی پتھر کو تراش کر بنایا گیا تھا، جس کی لمبائی 30 فٹ اور بلندی 15 فٹ تھی۔ یہ دیو پیکر چٹان بڑی دور سے لائی گئی تھی، پھر اس پر طرح طرح کے ابھرے نقش و نگار تراشے گئے تھے۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس پتھر کے تخت میں ایک درز آ گئی تھی۔ جب بابر نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اسے یہاں قائم کرنے کے عرصے بعد اس میں درز آ گئی، پہلے نہیں تھی۔ درز نے بابر کو تشویش میں ڈال دیا۔ دوسری نشانیوں کے ساتھ یہ بھی آل تیمور کے زوال کی خبر دیتی تھی۔ وہ رات کو شمعدان کے سامنے بیٹھ کر اپنی یادداشتیں لکھنے بیٹھا تو اس نے لکھا، اتنے پسندیدہ محلے وقوع کے شہر دنیا میں کم ہوں گے۔ تب ہی تو اس کی بنیاد سکندر نے رکھی اور یہ محفوظ شہر مشہور ہوا۔ میں نے حکم دیا کہ اس کی کچی فصیل قدموں سے ناپی جائے۔ یہ پیمائش 10,600 قدم نکلی۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی ہی میں سمرقند اپنے بیٹے جہانگیر مرزا کو بخش دیا تھا۔ جہانگیر کی موت کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے کو سمرقند کی حکومت ملی۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے سب سے بڑے بیٹے کو سمرقند بخشا۔ مرزا شاہ رخ بادشاہ بنا تو اس نے ماوراء النہر کا سارا علاقہ، جس میں سمرقند بھی شامل تھا، اپنے بیٹے الغ بیگ کو عطا کیا۔ الغ بیگ نے سمرقند عبداللطیف مرزا سے زبردستی چھینا اور اسے مار ڈالا۔ عبداللطیف مرزا کے بعد عبداللہ مرزا، جو الغ بیگ کا داماد اور شاہ رخ مرزا کا پوتا تھا، سمرقند کا مالک بنا۔ عبداللہ مرزا سے سلطان ابو سعید مرزا نے سمرقند لے لیا۔ اس کے انتقال کے بعد سلطان احمد مرزا سمرقند کا بادشاہ بنا۔ اس کے بعد کے بادشاہ چنگاریاں سی چمک کی طرح بجھ گئے۔ اب بابر سمرقند کا مالک تھا۔ اسے اس شہر میں آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ جب گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا تھا تو اس نوعمر فاتح کو دیکھنے کے لیے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے تھے۔ جھروکوں سے عورتیں جھانک رہی ہوتی تھیں۔ وہ اس روز بھی بازار کی سیر سے واپس آیا تھا کہ اس پر وہی گھبراہٹ طاری ہو گئی جو اس نے فرغانہ میں محسوس کی تھی۔ پھر اسے بتایا گیا تھا کہ عائشہ کو بائسن فور نے تقریباً قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اسے عائشہ کی یاد آئی۔ اس کے ساتھ اس کی خالہ مہر نگار بھی تو تھی۔ میں اس شہر کا فاتح ہوں، معلوم تو ہو وہ کس حال میں ہے۔ وہ اب قیدی تو نہیں لیکن آزاد بھی نہیں۔ میں بیگوں کے درمیان گھرا ہوا ہوں۔ ان ہستیوں کا مجھے خیال تک نہیں آیا جن کی ببتا سن کر میں یہاں تک چلا آیا۔ سپاہیوں کی اس ہجوم میں وہ خود یہاں تک کیسے آئیں؟ اس نے اپنے دوست نویان کلتاش کو طلب کیا۔ وہی ایک ایسا تھا جس کے سامنے اپنی منگیتر کا نام لے سکتا تھا۔ نویان، کیا تم نے یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کی کہ سلطان احمد مرحوم کی صاحبزادی اور بیوہ مہر نگار کن حالوں میں ہیں؟ میں حضور کے حکم کا منتظر تھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ
ہماری طرف سے کچھ تحائف جو آپ مناسب سمجھے لے کر ان کے گھر جائیں اور ان کی خیریت سے ہمیں فوراً آگاہ فرمائیں۔ جو حکم حکمران کا۔ جب آپ واپس آئے تو وہاں کی رویداد سب کے سامنے بیان نہ فرمائیں، بلکہ سب کے اٹھ کر چلے جانے کے بعد انتظار کریں۔ حکمران کا یہ حکم بھی سر آنکھوں پر۔ بابر اس وقت نیلے محل میں تھا۔ اس محل کے اس حصہ میں جو کوک سرائے کہلاتا تھا، شمعدان روشن کر دی گئی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک سایہ کئی مرتبہ ادھر سے گزرا اور غائب ہو گیا۔ یہ یقیناً نویان کول کلتاش تھا۔ اس وقت بابر کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، اس لیے اس کی اندر آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر بابر نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا اور سب کو وہاں سے ہٹا دیا۔ ان سب کے ہٹتے ہی نویان اندر آ گیا۔ میں خیریت لے کر آیا ہوں حکمران، نویان نے کہا۔ آپ کے حکم کے مطابق تحائف بھی ان کی خدمت میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ آپ کی خالہ صاحبہ نے میرا استقبال کیا، بڑی شفقت سے پیش آئیں۔ کیسی ہیں وہ؟ فاقے ان کے چہرے سے ظاہر تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ کئی دن سے روٹی کی شکل تک نہیں دیکھی، آٹا ملے تو روٹی پکائیں، کسی جنگلی بوٹی کو پیس کر اس کی روٹی بنا لیا کرتی ہیں، سردی سے ٹھٹر رہی ہیں، گھر میں لکڑیاں تک نہیں، میں نے لشکر سے غلہ لے کر ان کے گھر پہنچا دیا ہے۔ بابر یہ سن کر آبدیدہ ہو گیا۔ باعث انفور کوئی غیر نہیں، اس کے باوجود اس نے خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا۔